ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وقال تعالى في مقام آخر ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین، ناظرات، سامعات، آپ کی بزم خدمت میں اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ وجے نگر کالونی حیدرآباد کی جانب سے احباب اور محبین، مریدین، مخلصین، منتسبین، معتقدین کی خواہش اور اصرار پر بدعت کے حوالے سے کچھ وہ پہلو جو سنت بدعت کے حوالے سے نگیٹیوٹی کی دنیا میں ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور حقائق کو واضح کیا جائے کہ بدعت کیا چیز ہے۔ آج کی اس خصوصی درس میں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر سنڈے بعد ظہر، ہر اتوار بعد ظہر آپ کی بزم خدمت میں یوں ہی چیدہ چیدہ خصوصی عنوان پر، مختلف فی عنوان پر اہل سنت و جماعت کے دفاع کے لیے حقائق کو اور عقائد کو سامنے لاتا رہوں، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج آپ کی بزم خدمت میں نہایت ہی متنازع اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان بدعت کا کانسیپٹ اور معیار کیا ہے، آپ کے سامنے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ پہلا پارٹ ہے۔ بغیر تمہید کے ہم اپنی روش کے مطابق، یعنی قرآن پاک سب سے پہلے، کہ قرآن پاک میں اس کا کانسیپٹ ہے۔ پہلے آپ دیکھیں خدا کی یہ شان ہے، بدیع السماوات والارض۔ بدیع یہ بدعت ہی سے ہے، اس کا مادہ بے دال عین، بدع ڈکشنری میں دیکھیں گے تو قرآن پاک میں یہ لفظ ذکر ہے
بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا بے مثال پیدا کرنے والا، ایسی چیز وجود میں دینا جس چیز کی کوئی مثال نہ ہو، اسے بدعت، اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ کو بدیع کہا گیا۔ اللہ پاک کے وہ اوصاف جو غیر میں کسی بھی طرح سے شریک نہیں، وہ ہے لفظ قدوس، سبحان، یہ سب وہ اوصاف ہیں، اور بھی علم، ارادہ وغیرہ بہت کچھ ہے جو اشتراک لفظی کے اعتبار سے بھی، جیسے علیم کسی کو نہیں بول سکتے، لیکن وہ اوصاف جو خود اللہ سبحانہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذیر الدین صاحب توجہ سے ایک دم بیٹھ کر سنیں، گفتگو نہ کریں، توجہ سے سنیں، بہت ہی اہم موضوع پر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ بدعت کیا چیز ہے؟ جتنے بھی حاضر ہیں سب توجہ سے سنیں۔ کچھ اوصاف ایسے ہیں جو ہیں تو واقعی اللہ تبارک و تعالی کے اوصاف ہیں، لیکن اللہ سبحانہ اس وصف میں اپنے محبوب بندے کو بھی شریک فرمائے تو یہ شرک وہ نہیں ہے، یا شرکت وہ نہیں ہے جو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک کے تحت آئے، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود، جیسے سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں، 4 ایسے اوصاف آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمائے گئے جو خود اللہ پاک کی شان ہے، جیسے عزیز اللہ کی شان ہے، نبی کو کہا رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، تو یہ سب، رؤوف بھی اللہ کی شان ہے، رحیم بھی اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ پاک نے رسول کی صفت بیان کی تو یہ شرکت لفظی ہے، وہ شرکت حقیقی نہیں ہے، یہ شرک حقیقی نہیں ہے۔ جسے ایک عقیدہ تو آپ کو مل گیا کہ اللہ پاک اگر کسی کو کوئی وصف دے اور بظاہر وہ وصف خدا کا بھی ہو تو اس میں معنویت کا لحاظ کیا جائے گا کہ اللہ کے لیے وہ وصف حقیقی ہے اور اللہ کے علاوہ محبوب بندوں کے لیے وہ وصف عطائی ہے۔ یہ اگر نہیں کریں گے ڈویژن تو تعارض محض ہو جائے گا، یعنی ٹکراؤ ہوگا۔ اور قرآن پاک کی آیتوں میں یا احادیث میں جب تعارض ہو تو تطابق کا عنوان آتا ہے، یعنی تطبیق کا عنوان آتا ہے، فٹ کرنے کا عنوان آتا ہے کہ ایسا فٹ کریں کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ یہ بہت اہم بنیادی بات تھی جو ذہن میں آپ رکھیں۔ اور اسی طرح کلو بدعت ضلالہ کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ بہرحال آج آپ کی بزم خدمت میں قرآن پاک کے ذریعے سے بدعت کا کانسیپٹ، پھر اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا لغوی اور اس کا شرعی معنی کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر بھی 27 فرماتا ہے، ماشاءاللہ، سورہ نمبر 57 پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر بھی 27۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ
فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرهم. سورہ حدید آیت نمبر 27 پارہ نمبر 27. آپ بھی دیکھیں، پہلے اس کا ترجمہ سنیں. اور راہب بننا، رہبانیت کا لفظ ہے، یعنی خلوت نشینی اور لذات و شہوات دنیا سے روگردانی کرنا، تنہا بالکل دنیا کی خواہشوں سے لذتوں سے دور ہونا، یہ رہبانیت کہلاتا ہے. لوگ روحبانیت بولتے ہیں، وہ روحبانیت نہیں ہے، رہبانیت ہے، راہ پر زبر ہے، قرآن کا لفظ ہے. تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی. ابتدع یبتدع ابتداء باب افتاء ابتدع اجتنب بدع اجتنب اجتناب ابتداء عین سے بدع اس کا مادہ ہے، یعنی بدعت. قرآن میں لفظ ہوا کہ لفظ بدعت. اللہ پاک فرما رہا یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی. دیکھیے یہ رہبانیت، خلوت نشینی، دنیاوی لذتوں سے الگ تھلگ ہو جانا، یہ بات یعنی رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے، راہب بننے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بات راہبوں نے اپنی طرف سے نکالی، ہم نے فرض نہیں کیا تھا. یہ نہیں بولتے ہیں آج کل کہ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کیا، اللہ نے کہا کیا، رسول اللہ نے کہا کیا، اور اسی لفظ سے مسلیڈ کرتے ہیں، مس گائڈ کرتے ہیں. ابتدعوها رہبانیت یہ اپنی طرف سے نکالی انہوں نے، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی. ما كتبناها علیہم، ان پر فرض اور مقرر نہ کی تھی. ہاں آگے دیکھیں، یہ بدعت یعنی جو اپنی طرف سے نکالی تھی، اپنی طرف سے ایڈیٹنگ جو کی تھی، یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی. دھیان میں رکھیے گا، پہلے ترجمہ سن لیجیے. پھر اسے نہ نباہا، ایجاد تو کر لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی چیز مدرسے بنا دیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، یہ تو آپ کو فرض و واجب تو نہیں کہا ہے کہ یہ بناؤ، لیکن اب 1 سال 2 سال کے بعد پھر بند کر دیتے ہیں. یہ سب جو چیزیں ہیں، کتاب چھپا دیتے ہیں، کہا تو نہیں گیا ہے نا آپ کو قرآن میں حدیث میں کہ یہ کرو وہ کرو، تو یہ ہے بدعت. اللہ پاک فرما رہا کہ ان لوگوں نے اسے نہ نباہا جیسا کہ اس کے نباہنے کا حق تھا. آپ ذرا مین لیں، سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی تھی، بدعت کیا تھا، اللہ پاک کلو بدعت ضلالہ کے تحت، جیسے امت کا ایک طبقہ، بلکہ ایک طبقے کے علاوہ، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی طبقے ہیں، کلو بدعت ضلالہ کے تحت کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی عذاب ہو، گمراہی ہو، جیسے بولتے تھے ہر جہنم میں جانے والی ہے. تو اللہ پاک فرماتے تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا. دیکھیں نا، بدعت ایجاد کرنے والے کما حق کہو نہ بھی نبھائے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا تھی بدعت میں، اس لیے اللہ پاک نے اس نیت کی بنیاد پر ایجاد کرنے والے، بدعت کرنے والے، نئی بات کو جو ایجاد کیا تھا، نہ اللہ نے حکم دیا تھا، نہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا، مگر نہ نبھانے کے باوجود نیت ان کی اچھی تھی، ارادے اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے ان کو اجر عطا کیا، ثواب عطا کیا. سوچیں، جلدی سے آپ کو بول دوں، فاتحہ ہم کس نیت سے کرتے ہیں؟ نظر نیاز جو عرفی ہے کس نیت سے کرتے ہیں؟ بری نیت ہوتی ہے کہ آپ نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب یا قرآن خوانی وغیرہ یہ سب جو کرتے ہیں، حکم نہیں دیا. حکم سے مطلب جو مرسمہ، جو رواجی طور پر ہے، بٹھا کر کے مدرسے سے طلباء کو بلا کر کے اس طرح جو کرتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، فاتحہ ہو، نظر نیاز ہو، یہ سب پر زیادہ لیتے ہیں، اور اجتماعی سلام وغیرہ ہو جو بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ساری ان شکلوں کو اگر آپ کہیں کہ ہم نے فاؤنڈنگ کی ہے، اس کی ایجاد کیا اہل سنت و جماعت کے ذمہ داروں نے، تو کیا یہ اس
ان تمام چیزوں کے ایجادات سے، اب آپ کے لفظ میں بدعتوں سے، کیا انہیں عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا؟ حق کما حق کو نہیں بھی نباہے تو قرآن کہتا ہے کہ چونکہ ارادے اچھے ہیں، فاتحہ کرنے والے کا ارادہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا کھانا مدرسہ کے طلبہ کو کھلا رہے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کروا رہے ہیں، یہ دونوں چیز اصولاً دیکھیں تو بالکل جائز ہے، معیاراً دیکھیں، بنیادی طور پر دیکھیں تو بالکل جائز ہے، لیکن جو شکل ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بدعت کا نام دے سکتے، لیکن کیا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا؟ دوسرے سال ہم نے نہیں کیا، یعنی ہم نے ایجاد تو کر دیا، کنٹینیو نہیں کر سکے، نہیں نبھا سکے، لیکن جو کہ ہم نے جب ایجاد کیا تو اس کا ارادہ، اس میں نیت مخلص تھی، اچھی تھی، کیونکہ کسی کی بخشش کے لیے دعا کرنا یہ غلط ارادے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو انتقال کر کے چلے گئے۔ اجتماعی طور پر نبی پر سلام پڑھنا غلط ارادے ہو ہی نہیں سکتے، نظر عرفی کرنا غلط ارادے ہو ہی نہیں سکتے، فقیروں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا میلاد النبی کے موقع سے غلط ارادے ہو ہی نہیں سکتے، یا امیروں کو بھی اطعام کا تو حکم نبی کی طرف سے ہے، بہترین مسلمان کہا ان کو جو کھانا کھلائے، تو بیس اور اصل تو ہے، ابھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ سوچئے اس آیت کریمہ سے مطلقاً یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی نے وہ بات ایجاد کی جس کا نبی نے، نہ خدا نے حکم دیا، نہ نبی نے حکم دیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو اس آیت کریمہ نے ایک بیس دیا کہ ارادے اچھے ہیں اور اس ایجاد کو نباہ بھی نہ پائے، ارادے اچھے ہیں تو ارادے کی بنیاد پر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ بتائیے امت کا، غیر اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے اور طبقے ثواب ہی نہیں، وہ تو جہنم میں ڈال دے رہے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جہنم سے جنت کا مزدہ دے رہا ہو، ثواب کا مطلب جنت کا مزدہ دے رہا ہو، اجر عطا فرما رہو، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ۔ اچھا یہاں پر اس آیت سے یہ بھی دیکھیں کہ ایجاد کرنے والے کو ایمان والا بھی کہا، یہ لوگ ایمان سے بھی خارج کرتے تب تو جہنم میں ڈال رہے ہیں، معاذ اللہ۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک اور اس سے رضائے الہی مقصود ہو تو بہتر بھی ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ زیادہ تفصیل کیے بغیر ایک دم کلیئر معیار اور بدعت کیا چیز ہے سمجھ میں آ گئی قرآن کی آیت کریمہ سے۔ ضد ہٹ دھرمی نہ کریں، اگر اپوزیشن مخالفین بھی سن رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا بھائی، آپ نہیں مانیں گے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہوگا، حدیث کا بھی کچھ نہیں ہوگا، میرا بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ رسول کا بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی کا ہوگا۔ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس لیے فاتحہ، نظر نیاز، صلاۃ و سلام اور دیگر جو مراسم اہل سنت و جماعت، اگر اس کو آپ ایجادات کی بھی دنیا میں، بدعات کی بھی دنیا میں لاتے ہیں شکلاً صورتاً، تب بھی ارادے کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس پر ثواب اور مزدے اجر عطا فرمایا ہے، آپ جہنم میں لے جا رہے ہو۔ خیر، بیس اور معیار یہ بدعت کیا چیز ہے یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی الحمدللہ۔ اب ذرا آئیے کہ بدعت کا معنی ڈکشنری میں کیا ہے، لغت میں کیا ہے، اور یہ لفظ عربی ہے تو عربی میں تلاشیں گے۔ لفظ بدعت کا ڈکشنری میں معنی ہے، جو ایک ڈکشنری کی کتاب المنجد فی اللغت والاعلام، بہت بڑی ڈکشنری ہے عربی میں، اور سب لوگ یہی دیکھتے ہوں گے جتنے بھی غیر بھی عربی لفظ کے معنی میننگ، انڈیا میں مصباح اللغات، عرب وغیرہ میں بھی المنجد ہے، اور بھی ڈکشنری پر ہر ڈکشنری ہے۔ تو ڈکشنری میں کیا ہے دیکھیے، فرماتے ہیں صاحب منجد کہ البدعۃ جمعها بدع، بدع، بد نہیں بدع، جمع اگر ہے تو بازر بی دال زبر دا، دال یعنی عین مفتوح العین ہے، جمعها بدع۔ اب دیکھیے ما احدث علی غیر مثال سابق، ترجمہ یہ ہے کہ نئی چیز جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں، یہ ڈکشنری میں ہے۔
مطلقاً، جس کی مثال موجود نہ ہو، جس کا ایگزامپل موجود نہ ہو، جس کی شکل موجود نہ ہو پہلے قرآن حدیث میں، اللہ اور اس کے رسول کی زبان میں. یہ ہے بدعت کا ڈکشنری میں معنی. اب ذرا شرعی معنی دیکھیے. ایک دم بڑی بنیادی بات لے کر حاضر ہوا ہوں، بہت اہم بات لے کر حاضر ہوں. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیے بھی، اور یہ عوامی جملے نہیں ہیں، شیئر کیجیے، یہ کیجیے، پھیلائیے. ایسے ہی جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرزینٹ ہے وہ نان پرزینٹ کو یہ بات پہنچائے، یہ مراد ہے. یہ سوشلائز مقصد نہیں ہے کہ آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو میں خوش ہوں گا، ایسا نہیں ہے. ہاں، نیت اچھے ارادے کے ساتھ آپ اگر شیئر کریں کہ ہو سکتا آپ کے شیئر سے اللہ پاک ان کے دلوں میں بدعت کے حوالے سے کلیئرفیکیشن جو ہے ہو جائے، اور قرآن اور حدیث کی ریئلٹی کو سمجھیں. بدعت کا شرعی پیمانہ کیا ہے اور معنی کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیں اس کو. اصطلاح، کانسیپٹ، اصطلاح شرع میں بدعت ہر اس نئے عقیدے، ذرا لفظ پہ غور کیجیے، ہر اس نئے عقیدے، نئے عمل، نئی بات، نئے قول اور نئے طریق کو کہتے ہیں، راست طریقات کہتے ہیں، جو اصول شریعت یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس مجتہدین میں نہ ہو. یہ اصطلاح شرع، قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، اجماع امت میں بھی نہ ہو، قیاس مجتہدین میں بھی نہ ہو. اصول شرع 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین. ان میں جو نہ ہو، یہ ہے بدعت کی شرعی تعریف. اب ذرا غور کیجیے. 3 باتیں، قرآن کی آیت، ڈکشنری اور شرعی، میں نے دونوں طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کے بعض عالموں نے قرآن و حدیث کے بعد اجماع اور قیاس مجتہدین کو دلیل شرعی تسلیم کیا ہے. میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جو بدک کر کے اور جو یہ بک بک کرتے رہتے ہیں نا، ذرا اسلاف اور اپنی جو، جیسے ہم لوگ بھی اپنے اسلاف پر فخر کرتے ہیں، الحمدللہ امام اعظم پر ہم فخر کرتے ہیں، امام شافعی پر، امام مالک پر، امام احمد ابن حنبل پر، جو ہمارے اسلاف ہیں عقائد اور اعمال کے حوالے سے، الحمدللہ. شیخ ابو منصور ماتریدی پر، شیخ ابو الحسن اشعری پر، ان سب پر ہم فخر کرتے ہیں. تو اسلاف کے مطالعہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں. تو ایسے یہ لوگ بھی یوں ہی اہل حدیث نہیں ہیں، ان کے فاؤنڈر ہیں، تو ان کے فاؤنڈروں کا مطالعہ کریں. ان کے جو بڑے بڑے ہیں ان کی باتوں کو اگر دیکھیں تو یہ لوگ خود قائل ہیں اور مائل بھی ہیں، مگر چونکہ ہائی لائٹ جو وہ باتیں ہوئی ہیں جن باتوں میں کوئی سچائی نہیں. سچائی کیا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ قیاس مجتہدین اور اجماع وغیرہ کا کہتے ہیں کہ نہیں ہے، امام اعظم نہیں ہے، امام شافعی نہیں ہے، بس قرآن حدیث ہے، وہ بھی ابھی آپ سمجھ جائیں گے اور پھر آپ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ بات اگر ایسی ہے تو اہل حدیث کو سب سے پہلے یا غیر مقلدین کو سب سے پہلے یہی کہا جائے کہ اپنے بڑوں کو سب سے پہلے سنبھالو، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان پر یا تو لعنت بھیجو یا پھر اس جماعت سے آپ الگ ہو کر اہل سنت و جماعت جو اپنے بیس اور معیار پر ہیں ان کے حوالے سے آپ پازیٹیو ہو جاؤ. دیکھیں آپ، اہل حدیث غیر مقلدین کے مشہور عالم، میں یہ بات خصوصاً اپنے نوجوانان
اور جو دور ہیں اہل سنت و جماعت کے معیار اور بیس سے، ان کے لیے بات خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور جو ابھی اہل حدیث میں یا غیر مقلدین سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بات سچی ہو قبول کیجیے۔ اہل حدیث غیر مقلدین کے مشہور عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری کے فتاوی کے دیباچہ میں ہے مقدمہ کیا کہ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی ہے، رائے، قیاس و اجتہاد اور اجماع سب کتاب و سنت کے ماتحت ہیں۔ گویا رائے اور قیاس اور اجتہاد، اجماع، یہ سب کو ایکسپٹ کر لیا اس نے۔ یہ ہیں ان کے بڑے عالم، مشہور عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری، پانی پتی نہیں، امرتسری۔ کیا کہا انہوں نے؟ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی ہے، رائے اور قیاس کو، اجماع اجتہاد کو کتاب و سنت کے ماتحت مانا، مطلب قبول کیا کہ رائے بھی ہے، قیاس بھی ہے، مجتہدین کا اجتہاد بھی ہے، اجماع بھی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو ہم نہیں مانتے، امام شافعی کو نہیں مانتے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رائے، قیاس، اجماع، اجتہاد، یہ سب کو تو مان رہے ہیں کہ ان سے مانے تب نا، انہوں نے کہا۔ اب آج کی جو یہ لوگ جو چیختے چلاتے ہیں، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، امام اعظم نے کہا کیا، امام شافعی نے کہا کیا، امام مالک نے کہا کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب نے کہا کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ ان کا نام مس یوز کر رہے ہو یا واقعی آپ ان کو مان رہے ہو؟ اگر آپ غیر مقلدین ہیں تو سب سے پہلے آپ ذرا اپنے اصل کا لحاظ کیجئے کہ امام اعظم کی رائے ہو، یعنی جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں، پھر ائمہ اربعہ کی جو شاگرد ہیں، امام بخاری ہیں، یہ سب کی جتنی بھی رائے ہیں ان کو قبول کرو آپ۔ اور انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے تو پریکٹیکل پیش کیا، تھیوری ان کی تو جو ہے ہی حجت، پریکٹیکل پیش کیا۔ 55 حج امام اعظم پر فرض تھا، 25 حج امام اعظم پر فرض تھا، 25 حج کے امام اعظم، حج تو ایک ہی مرتبہ نہ کیا جاتا ہے، عمرہ کے کبھی بھی کر سکتے، حج تو ایک ہی مرتبہ کر سکتے ہیں، حج فرض جو ہے ایک ہی مرتبہ کیوں کیے؟ در رسول، سبحان اللہ۔ خیر، بہرحال آپ گفتگو سے یہ محسوس کر لیے ہوں گے کہ یہ لوگ صرف قیاس، رائے، اجتہاد، اجماع وغیرہ، یعنی امام اعظم، امام شافعی، ائمہ فورتھ امام کی تقلید وغیرہ، یہ نام کے اعتبار سے غیر مقلد ہیں، ورنہ بڑے مقلد یہی ہیں۔ اپنے بڑے مقلد اپنے من کی بات آئے تو پٹ سے، جیسے امام اعظم کرے کیا، یہ کرے کیا، وہ کرے کیا، اس کا صاف مطلب یہ ہوگا اگر وہ کر دیتے تو کر لیتے تم، اور جب کر لیتے تو غیر مقلد کہاں ہوئے؟ مقلد ہو گئے نا۔ تو سامنے والے جو جب بھی یہ، جیسے آپ سعودی عرب میں آج کل دیکھتے ہیں، یہ مظفر نام کا کوئی ہے، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، تو ایک ہی لفظ بولیں، یہ کر دیتے تو آپ کرتے کیا؟ ہاں، اگر کرتے آپ تو پھر آپ مقلد ہیں کہ غیر مقلد؟ کیونکہ یہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور ان کی بات کو ماننا ہی تو تقلید ہو گیا نا، تو غیر مقلد کہاں رہے آپ؟ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ جو حج کو گئے ہیں اللہ پاک پھر بار بار ان کو نصیب فرمائے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ پاک کم سے کم ایک بار انہیں ضرور نصیب فرمائے، لیکن جب بھی جائیں تو یہ بات دھیان میں رکھیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے فتاوی کے دیواچے کا، جو حوالہ دیواچہ فتاوی ثنائیہ، صفحہ نمبر 21، مکتبہ ترجمان دہلی، 2002 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اب دوسرے ان کے بڑے جو ہیں، تو گھر سے جب بات نکلتی ہے نا، تو گھر والے کو تو مانیے نا، مجھے مت مانیے آپ۔ اہل سنت و جماعت ہم جیسوں کو مت مانیے آپ، اپنے گھر والوں کو تو مانیے۔ غیر مقلدین جو ہیں، جو کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، انڈیا میں دیکھیے برادر عمران ہے، اور ایڈوکیٹ فیض سعید ہے، اور یہ سب جو ہے، اسی طرح آپ دیکھیں وہ مولوی
کیا نام ہے، ابھی بڑے ایک داڑھی والے، بڑے یہ والے، ارے رے رے رے۔ بہرحال یہ جو سعودی فکر سے متاثرین ہیں، میں نے متاثرین سعودیت ہی کے لیے یہ پروگرام اور بدعت کیا چیز ہے کا معیار یا اس کا کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، ان کے ایک اور عالم ہیں، غیر مقلدین اہل حدیث کے ایک اور عالم قاضی شوکانی نے لکھا کہ ان المحرم انما هو اللحم فقط وقد اجمعت الامه على تحریم شحمه۔ کتاب کا نام فتح القدیر، جلد 1، صفحہ نمبر 262، دارالفکر بیروت لبنان، 2005 عیسوی میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ترجمہ سنیں۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ قرآنی آیات سے صرف خنزیر کے گوشت کا حرام ہونا ثابت ہے۔ دھیان دیجیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم الخنزیر، لحم یعنی گوشت، لیکن اجماع امت کے مطابق اس کی چربی بھی حرام ہے۔ چربی کو حرام کس نے کہا؟ اجماع امت نے، اور اجماع امت کو ماننا تقلید ہے۔ اجماع قرآن حدیث کے علاوہ ہے، امت کا اجماع، صحابہ، ائمہ اربعہ، صبح قیامت تک کے جو مخلصین صادقین ہیں وہ امت کا اجماع، اجماع امت کے مطابق اس کی چربی بھی حرام ہے۔ تو قاضی شوکانی بھی غیر مقلد نہیں، مقلد ہو گئے۔ یہ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کو بات کا معیار نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ اجماع امت کے مطابق چربی حرام ہے، تو مطلب آپ چربی کے حرام ہونے کا فتویٰ قرآن و حدیث سے نہیں، اجماع امت سے دے رہے ہیں۔ تو پھر بدعت کا فتویٰ قرآن و حدیث ہی سے صرف کیوں دیا جاتا ہے، اجماع امت میں کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے؟ ایک بات اور آج کی گفتگو میں، پھر میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بعد ظہر پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب بھی ان باتوں کو کوٹ کر لیجئے کہ میں اس پر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے رکھوں گا۔ اب بدعت کا شرعی تعین یعنی معیار اور اس کی تقسیم، یہ بات بھی آپ کو بتا دوں۔ ڈکشنری اور شرعی دونوں مفہوم کے اعتبار سے، دونوں مفہوم دیکھا آپ نے۔ ڈکشنری میں کیا مفہوم دیکھا آپ نے کہ نئی چیز جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، اور شرعی مفہوم کیا دیا؟ عقیدہ، عمل، قول، طریق کو کہتے ہیں جو اصول شرع کے خلاف ہو، قرآن حدیث اجماع امت قیاس مجتہدین میں نہ ہو، یہ شرعی۔ تو ان دونوں مفہوم کے اعتبار سے ہر بدعت یعنی ہر نئی چیز شریعت اسلامیہ میں ناجائز و گمراہی نہیں، کیونکہ کسی میں نہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور کسی کا ناجائز ہونا الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں حرام کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کا دعویٰ کیا قرآن پاک میں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 119، سعودی عرب کا ایڈیشن قرآن پاک، 15 لائن کی قرآن پاک، 119 سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 119۔ قد فصل لکم ما حرم علیکم، کہ اللہ پاک نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے تم پر فصل، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو حرام کیا ہے بیان ہے، حلال کے حدیث میں بھی الحلال ما حرم آگے آئے گی، حلال وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حلال کر دیا، حرام وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا، اور جن سے اللہ رسول خاموش ہے وہ جائز ہے، جن کی حلت و حرمت بیان نہیں ہے، وہ چونکہ صبح قیامت تک نئی نئی چیزیں آنے، یخلق ما لا تعلمون، خود اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم وہ چیز پیدا کریں گے جو ابھی نہیں جانتے، نئی نئی چیز دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی، مادی، یہ سب کیا ہے، یہ کون پیدا کر رہا؟ اگر آپ کہتے ہو انسان، امریکہ، تو پھر امریکہ کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ خالق تو وہی ہے۔ کسی کے ہاتھ سے وجود دینا الگ بات ہے، اور وہ ہاتھی کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، پورے ہاتھ کو۔ بہرحال تو آیت نمبر 119 قد فصل، حرمت اور حلت ڈیٹیل ہے، حلال و حرام کیا کیا ہے ڈیٹیل ہے۔
اس سلسلے میں ایک جملہ کہوں گا، اگر فاتحہ اگر ہے حرام تو ایک دم صاف آنا چاہیے الفاتحہ تو حرام، جیسے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، میتۃ مردار، بہتا خون، سور کا گوشت، دیکھ رہے ہیں مچھلی بھی تو مردار ہے نا، حرام کیوں نہیں ہے؟ ہر مردار نہیں، مچھلی کے مرے ہوئے مچھلی کے کھانے کے لیے کلوا الطافی من السمک ارشاد ہے، دیکھا آپ نے مطلقاً۔ اب دیکھیے مردار کو حرام کہا قرآن پاک نے، لیکن اس میں بھی کچھ مرے ہوئے ایسے بھی ہیں، دیکھیے جیسے مچھلی مری ہوئی ہوتی کھاتے ہیں۔ تو جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل، اس کی تفصیل یا تو قرآن میں یا پھر زبان مصطفیٰ میں ہے، بتا دیجئے الفاتحہ تو حرام قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قیام السلام حرام قرآن حدیث میں دکھا دیا، اور نہیں ہے تو یہ تو محض دعویٰ ہو گیا نا، یہ کرے کیا وہ کرے کہ نہیں، حلال و حرام کے لیے قرآن اور حدیث ہونا، مردار ہے، سور کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پر وقت ذبح اگر لات و عزا یا اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا دیوی دیوتا کا وہ حرام ہے، تو ڈیٹیل کر دیا قرآن نے حرام اور حلال کا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے 159 میں واضح کر دیا، ہاں 157 میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی کی وہ شان ہے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیز کو حلال فرماتے ہیں اور خبیث چیز کو حرام فرماتے ہیں۔ فاتحہ کو خبیث مانتے ہیں آپ معاذ اللہ، یعنی کھانا پینا جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس پر قرآن پڑھنا، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو معاذ اللہ خبیث غیر پاکیزہ نظر آ رہی؟ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں پڑھے، قرآن پاک نہیں پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے وہی چیز تو پاکیزہ بن گئی، اور نہیں تو خبیث بن گئی، یہ کیسی سوچ ہے؟ توبہ الہی، استغفر اللہ۔ خلاصہ یہ کہ حرام اور حلال کے لیے آپ دلیل مانگیے، جو کوئی بھی کہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کسی بھی چیز کا کوئی دعویٰ کرے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کے حوالے سے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوی اس بات میں یا دعوی نفی میں، کسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کریں تب بھی دلیل، کسی چیز کے نہ ہونے کا دعویٰ کریں تب بھی دلیل۔ مثلا اگر یہاں پر ایک سوال ہوگا فاتحہ کی دلیل آپ تو دیجئے، تو میں دیا کہ جو حلال ہے جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل قرآن حدیث میں ہے، اور جس سے اللہ رسول خاموش ہے وہ جائز ہے، یہ بھی حدیث ہے، تو دلیل دیا نا۔ ٹھیک ہے فاتحہ کی شکل، سلام کی شکل، یا اجتماعی درود کی شکل، یہ دستر کی شکلیں، یہ سب نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن خاموش ہے اس کی حلت یا حرمت کے حوالے سے، تو پھر جائز کا فتویٰ ملے گا۔ یہ ہے ہمارا معیار۔ دیکھا آپ نے، ہم دلیل دیتے ہیں۔ ہمارے افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو بچے ہیں بس خالی ان کی بولی پر یہ کر لیتے ہیں، مطلب متاثر ہو جاتے ہیں، افیکٹو ہو جاتے ہیں، اور پھر مفتی صاحب کی طرف مفتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، حیدرآباد میں ایسا کہتے ہیں۔ تو خلاصہ میں آپ کے سامنے یہی کہنے جا رہا ہوں کہ آپ حضرات اہل سنت و جماعت کے جو نوجوان ہیں، اگر کبھی باتیں غیر اہل سنت و جماعت کے حوالے سے، بدعت وغیرہ کے حوالے سے، آپ کے معمولات اور مراسم اہل سنت کے حوالے سے ہو جو واقعی میں اسلاف کا ہو، یہ اپنی ایجادات نہیں ہے، صاحب بات ہے، اسلاف نے آپ کو جو دیا ہو ان کے حوالے سے جب بھی کبھی گفتگو ہو تو اگر وہ بولے کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے حدیث میں، تو دو بات دھیان میں رکھیے گا کہ بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو سب سے پہلے 6666 آیت کریمہ کا ایکسپلین آپ کیجیے، دعویٰ آپ کا ہے۔ اسی طرح صرف ہم بخاری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ 7563 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، آپ سب سے پہلے 7563 حدیثیں پیش کر دیجئے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ قرآن میں نہیں ہے اور بخاری شریف میں نہیں، ابھی بھی آپ نہیں گئے، پھر ابھی صحیح مسلم میں حدیث ہیں، پھر حدیث کے تمام ذخائر، کیونکہ دعویٰ جو کرتا ہے، جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے بغیر نالج کے نہیں کرتا، بغیر نالج کے دعویٰ معتبر بھی نہیں ہے، دعویٰ وہی معتبر ہے جس کا نالج ہو، جس کا علم ہو۔ جیسے میں اگر فرض کریں کہ میں اگر دعویٰ کروں کہ میرے پاس بخاری شریف ہے، یہ دعویٰ ہے،
پھر آپ اگر آئیں کہ آپ نے کہا تھا میرے پاس بخاری شریف ہے، دکھا دوں گا، تو دعویٰ بغیر علم کے معتبر نہیں. تو اگر سامنے والا آپ سے کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے مراسم اہل سنت، عقائد اہل سنت، کسی بھی اعتبار سے آپ پر ریمارک کرے، سب سے پہلے دلیل آپ ان سے مانگیے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل نفی، دعوی نفی یا دعوی اثبات، اپوزٹ کا پازیٹیو کا دعویٰ ہو یا نگیٹو کا دعویٰ ہو، یہ دونوں کی دلیل مانگنے کو قرآن نے کہا ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی نہیں جنت میں جائیں گے. عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، یہودی جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ نہیں کا جو دعویٰ تھا ان کا کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ پاک نے اسی کے حوالے سے فرمایا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اے دعوی نفی کرنے والے دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر تم اپنے دعوی نفی میں سچے ہو. تو آج کے اس پارٹ میں ہم یہی آپ کو ذہن دیے کہ بدعت کے حوالے سے، پہلے تو اور تفصیل ابھی کروں گا، اس پارٹ میں یہی ذہن دیا میں نے کہ بدعت کے حوالے سے دو بات ضرور دھیان میں، کبھی بھی بات ہو تو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ حدیث میں ہر بدعت گمراہی. جس حدیث کی کتاب سے آپ بول رہے ہیں، یہ کتاب خود نبی کے زمانے میں نہیں تھی. بتائیے، بخاری شریف زمانے میں نبی کے زمانے میں تھی؟ مسلم شریف زمانے میں نبی میں تھی؟ اور نہیں تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو، قرآن حدیث میں نہ ہو. کہاں ہے قرآن میں بخاری کا لفظ، مسلم کا لفظ، سیاہ ستہ کا لفظ کہاں ہے؟ اب اگر کہیں کہ نہیں 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 یہیں پہ پھسلتے، تو صرف فاتحہ دکھ رہا ہے آپ کو، صرف صلاۃ و سلام دکھ رہے ہیں آپ کو، اجتماعی قرآن خوانی یا دعا یا دستر یہ سب دکھ رہے ہیں آپ کو، اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی. بخاری شریف کی 7563 حدیثیں ہیں، نیکی نظر آ رہی. قرآن پڑھا جا رہا، نیکی نظر نہیں آ رہی. نبی پر سلام پڑھا جا رہا، نیکی نظر نہیں آ رہی. کمال ہے، یہ کیسی نگیٹیوٹی ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں اور بزرگوں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا، افیکٹو نہ ہونا، غیر اہل سنت و جماعت کے کسی بھی لفظ سے، کسی بھی شخص سے، خصوصاً غیر مقلدین سے متاثر نہیں ہونا، متاثر کرنا. اور متاثر سے مراد جھگڑا نہیں. بھائی جھگڑا وہ کریں جن کے پاس پانی نہ ہو. ہمارے پاس پانی ہے، ہم پلائیں گے، ہمارے پاس دلائل ہیں الحمدللہ. پیش رکھو. آپ کسی بھی چیز سے کا وہ دعویٰ کریں تو آپ دھیان میں رکھیں، قرآن کے حوالے سے کہیں تو کہنے کے 6666 آیتیں آپ پڑھ کر دکھائیے، ہم سن لیں گے. اس کا ترجمہ بتائیے، اس کی میننگ بتائیے، اس کی تفسیر بتائیے جو صحابہ نبی سے ثابت ہے. جتنا دن لگائے ہم سننے کو تیار. آپ نے دعویٰ کیا کہ فاتحہ حرام ہے، اب قرآن سے ثابت کیجیے فاتحہ حرام ہے. دعویٰ آپ نے کیا ہے، سب سے بڑی بات. ہم تو دعویٰ کیا، ہم تو جائز کا دے رہے ہیں اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ رسول نے جس چیز کو حلال کہا وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کہا وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ اس کا رسول خاموش ہے وہ جائز ہے. چنانچہ آگے چل کر ہم اس حدیث کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے. میں اشارتاً ابھی وہ دلیل کے طور پر آپ کو یہاں دیکھیے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1726، السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الضحایا حدیث نمبر 19722. یہ دیکھیں جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کیا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حلال وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، اور جس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی وضاحت نہیں ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی اللہ نے چھوٹ دی ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہے سر، اور یہی ہوتا ہے. اگر ہمارے پاسبلٹی موجود ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہم سفر وغیرہ میں ہو، نماز نہیں چھوڑتے، 11ویں چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، ہم اسے فرض و واجب کا درجہ نہیں دیتے، اور اسی لیے کبھی بھی کسی بھی تاریخ میں ہم کر لیتے. فرض و واجب کا عنوان ایسا نہیں ہے. ظہر کی نماز ظہری میں پڑھنا اگر چھوٹ جائے تو پھر قضا کی نیت کرنی تو اس کی قضا ہے، لیکن فاتحہ نظر نیاز کے حوالے سے قضا کا کانسیپٹ نہیں رکھتے. خلاصہ یہ کہ دعویٰ جو کریں، ہم نے دعویٰ کیا تو ہم نے دلیل دیا.
سب سے پہلے ریلیکس ہو کر کے میں نوجوانوں کی گائیڈنگ کے لیے یوں سمجھیے یہ تربیت کا میں نے یہ رائج کیا ہے، یا میں جو حاضر ہوا ہوں دیکھا میں نے کہ آپ لوگ ویڈیو کے ڈیوریشن کو دیکھ کر کے نہیں دیکھتے ہیں، حالانکہ میری گفتگو میں صرف دلائل ہی ہوتے ہیں، لفاظیاں نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے جلسے جلوس کو چھوڑ دیے ہیں، چھوڑ دینے سے مراد ترک کر دیے، جہاں دیکھتا ہوں میری ضرورت ہے تو وہاں جاتا ہوں۔ جلسے جلوس کا معیار بالکل گر گیا ہے، خصوصاً اہل سنت و جماعت کا اسٹیج بالکل اس کا وقار ختم ہو گیا ہے، اس کا تقدس ختم ہو گیا ہے۔ میسج امت کو جو جانا چاہیے قرآن حدیث کا وہ نہیں جا رہا ہے، چیخ دھڑام دھڑیم نعرے بازیاں پیسے لوٹ اٹھانا یہ بالکل ہو گیا۔ اس لیے بس اللہ پاک بس تقدس شریعت کو برقرار رکھے، چاہے مساجد میں ہو، سینٹرز میں ہو، مدارس میں ہو، کہیں بھی اللہ پاک ہر ایک کا تقدس بحال رکھے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ہم سب جو ہے بدعت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ جب بھی کبھی غیر مقلدین گفتگو کرے، چاہے یہ انڈیا میں ہو یا سعودی عرب میں جائیں، آپ دونوں ہر دو جگہ میں آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر طرح سے ایکٹیو رہیں اور اہل سنت و جماعت کے علماء پر بھروسہ کریں، مذہب پر بھروسہ کریں۔ مذہب اہل سنت حق ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر ایکسپلین نہیں بھی کرنا ہو تو دو بات ضرور دھیان میں رکھیں، جو وہ دعویٰ کریں اس کے دعویٰ کی پہلے دلیل آپ مانگیں۔ آپ سے وہ نہیں پوچھ سکتے کہ فاتحہ تم کرتے ہو، تم دلیل دو، نہیں۔ سامنے والا اگر گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر دلیل ہے کہ وہ ہم جائز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے، اجتماعی قرآن خوانی جائز ہے، معمولات اہل سنت یہ سب جو ہے یہ جائز مستحب یہ سب درجے کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ہم تصور رکھتے ہیں، ہمارا یہ معیار ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں حرام ہے تو پھر وہ حرام کے لیے دلیل چاہیے قرآن میں حدیث میں۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اور قرآن کے لیے آپ ایک دم کہیں 6666 آیتیں ہیں، پوری آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر حقیقی آپ بتائیں، پھر ہم مانیں گے قرآن میں نہیں، دعویٰ آپ نے کیا۔ اسی طرح آپ صرف بخاری پہلے آپ 7563 حدیثیں ہیں، صرف بخاری انما الاعمال بالنیات سے لے کر کے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آخری حدیث ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث تک آپ سنائیے، دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ بغیر نالج کے بغیر علم کے معتبر نہیں۔ یہ دو بات ضرور آپ دھیان میں رکھیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی بزم خدمت میں یہی بدعت کیا چیز ہے اسی عنوان سے لے کر حاضر ہوں گے۔ ظہر کے بعد ہفتہ اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ 1:30 بجے سے حاضر ہوں گے۔ انتہائی وقت نہیں بتاتے ہیں، لیکن 1:30 سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آپ بھی اپنے وقت کو قبل از وقت ہی سیٹ کر کے رکھیں، انشاءاللہ میں اسی طرح فیس بک پر آن لائن حاضر ہوں گا اور بدعت کی تفصیلات اور اس کے پورے حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے، خصوصاً نوجوانان اہل سنت کے لیے اور جو وقتی طور پر متاثر ہو گئے ہیں سعودیت سے، غیر مقلدین سے، ان لوگوں کے لیے خصوصاً یہ عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو، کاوش کو قبول فرمائے اور صبح و شام زندگی میں رونقیں، رعنائیاں، بہاریں نصیب فرمائے، ہمارے سینٹر کو عروج اور ترقی دین کی خدمات کے لیے نصیب فرمائے۔ جو لوگ معاونین ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں، پروردگار عالم ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، صبح و شام زندگی میں انہیں بھی رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے، بھارت کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ پھر ہم انشاءاللہ آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔